میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، مثال کے طور پر آپ کے پاس پانی ہے نا، ایک ہے کہ آپ اس پانی کی تعریفیں کریں، یہ بہت اچھا پانی ہے اور جناب ٹھنڈا پانی ہے، آپ پانی پئیں گے تو آپ کی پیاس بجھ جائے گی، اور کمال ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی اپنی قدرت دکھائی ہے، فلاں کیا ہے فلاں کیا ہے. 1 گھنٹہ تقریر کریں پانی کی فضیلت پر، 1 گھنٹے کا بیان کریں. پانی کی فضیلت پر 1 گھنٹہ بیان کرنے کے بعد آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ بجھے گی؟ 1 گھنٹہ اگر 2 گھنٹے بیان کریں پانی کی فضیلت پر تو بجھ جائے گی. 3 گھنٹے کریں تو بجھ جائے گی. اور ایک آدمی ہے جو کوئی فضیلت پہ بیان نہیں کرتا، گلاس میں پانی ڈالتا ہے پی لیتا ہے، اس کی پیاس بجھے گی نہیں بجھے گی؟ ہم دین کے ساتھ بعض اوقات یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام ایسا بہترین دین ہے، اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی ہے، اور بہت سے شعبوں میں دین پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے. اور پھر ہمیں یہ شکوہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام کی برکتیں کیوں نہیں مل رہی. تو بھائی اسلام کی برکتیں باتیں کرنے سے تو نہیں ملتی. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ دینداری کا تصور کیا ہے، اس دینداری کے محدود تصور کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو ہم نے دین سے، آپ یہ کہہ لیں کہ غیر شعوری طور پر نکال دیا ہے، یا ہم نے اپنا اپنا دین سیٹ کیا ہوا ہے. اپنا اپنا دین میں مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں کلچر کی بات کر رہا ہوں. پٹھان کلچر بھی ہے، پنجابی کلچر بھی ہے، سندھی کلچر بھی ہے، مختلف کلچر ہیں، اور ہمارے ہاں اسی طرح کے دین کے ورژن ہیں. ایک پٹھان ورژن ہے دین کا، ایک پنجابی ورژن ہے، ایک سندھی ورژن ہے، ایک بلوچی، الگ الگ ورژن ہے. آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ ورژن کہاں سے آ گئے. یہ ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے یہ سوال کریں کہ بیوی کے ساتھ پارک میں واک کرنا کیسا ہے، سوال ہے، شریعت کا سوال ہے نا، دین جواب دے گا نا آپ کو، جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، کیا ہے، دین کی بات ہے. آپ کا کیا خیال ہے، اس پر سب کا جواب ایک ہوگا؟ سب کا جواب آپ کو ایک ملے گا کہ بیوی کے ساتھ پارک میں واک کرنا کیسا ہے؟ جواب ایک ملے گا، الگ الگ ملے گا؟ یہ جو الگ الگ ملے گا، یہ اللہ کا دین الگ الگ ہے یا ہمارے کلچر الگ الگ ہیں؟ تو یہ جو ہم اپنے کلچر کو دین بنا کر اگر ہم پیش کر رہے ہوں تو اس پر عمل کرنے والا دیندار کہلائے گا، بے دین کہلائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ جب سفر میں جاتے تھے، آپ سیرت جب پڑھیں گے تو آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا سفر ملے جس میں آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ نہ ہو، ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ آپ کے ساتھ نہ ہو سفر میں. ہمارے ہاں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی زوجہ کو لے جانا چاہیں بھی تو آپ کو گھر سے اس کی اجازت نہیں ملے گی، اور اگر آپ لے گئے تو آپ پہ بےغیرتی کا ٹھپا لگ جائے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ تو بےغیرتی کا یہ جو ٹھپا لگ رہا ہے، یہ دین ہے بے دینی ہے؟ بولیں. تو اس کو جو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ دین کا ورژن ہوا نہیں ہوا؟ یہ دین کا اپنا ورژن ہوا نہیں ہوا کہ یہ والدین کی بات ہی نہیں مان رہا؟ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ ریس لگائی. کیا لگائی؟ ریس لگائی. یہ صحیح حدیث ہے. آج کے دور میں اگر آپ کو پتہ چل جائے آپ کی مسجد کے امام صاحب نے اپنی بیوی کے ساتھ ریس لگائی ہے پارک میں،
تو کیا فتویٰ دیں گے امام صاحب کے بارے میں؟ آپ نماز پڑھیں گے اس امام صاحب کے پیچھے؟ اور ایک دفعہ نہیں لگائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، 2 دفعہ لگائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ نے ریس لگائی، حضرت عائشہ کی عمر چونکہ کم تھی، وہ فرماتی ہے میں ہلکی پھلکی تھی، میں آگے نکل گئی۔ دوسری دفعہ پھر وہ فرماتی ہے میرا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، جیسے وقت کے ساتھ عمر بڑھتی ہے جسم ڈھلتا ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا جسم بھاری ہو گیا تھا۔ حضور نے فرمایا پھر ریس لگاتے ہیں، پھر ریس لگائی، حضور آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا ہاذہ بتلک، میں نے تم سے بدلہ لے لیا، پہلے تم جیتی تھی اب میں جیت گیا۔ یہ روایت 1450 سال بعد ہم تک پہنچی ہے، تو صحابہ کو بھی پتہ ہوگا نا جب ہی ہم تک پہنچی ہے، یا ویسے ہی پہنچ گئی اڑتے اڑتے؟ صحابہ کو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ حضور نے ریس لگائی ہے، ہم تک پہنچی ہے تو صحابہ کے ذریعے ہی پہنچی ہے نا۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کو ایسا انوائرمنٹ ملتا ہے جہاں پہ کوئی بد نظری کا، غیر محرم کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے، اور وہ بیوی کے ساتھ ریس لگاتا ہے اور آپ کے کانوں میں وہ بات پڑ جاتی ہے، تو سب سے پہلے تو کمیٹی والے بیٹھیں گے، اجلاس ہوگا امام صاحب کے بارے میں۔ ہمارے ہاں ایسے معاشرے بھی ہیں کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ مسجد کے امام صاحب بزنس کر رہے ہیں، ان کو امامت سے فارغ کر دے۔ ایک تو یہ نا کہ بزنس کرے اور امامت پر توجہ نہ دے، یہ تو غلط بات ہے کہ آپ بزنس کر رہے ہیں، امام بھی ہیں اور آپ تنخواہ بھی لے رہے ہیں اور آپ نمازوں سے غیر حاضریاں بھی کر رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہے، تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جو اپنی پابندی کر رہا ہے، نمازیں پڑھا رہا ہے بر وقت، لیکن اعتراض آپ کو یہ ہے کہ یہ بزنس کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا ہے یا نہیں کیا؟ بولیں، شام کا جو حضور نے سفر کیا تھا، حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور کا نکاح کیسے ہوا تھا؟ اسی بزنس کے ذریعے تو ہوا تھا۔ حضور کا جو نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تھا، تو پہلے تو آپ کے معاملات بزنس کے معاملات تھے، وہ آگے جا کے کنورٹ ہوئے ہیں نکاح کے رشتے میں۔ تو شام آپ تشریف لے کر گئے، جس کو آج کی دنیا میں امپورٹ ایکسپورٹ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے، کیا ہے آپ نے؟ نہیں کیا۔ شام جانے کا کیا مطلب؟ کچھ ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے کچھ، یہی مطلب ہے نا آج کی اصطلاح میں اگر اس کو بیان کریں گے۔ تو کیا ہمارے ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے کہ کوئی امپورٹر اور ایکسپورٹر بھی ہو، ساتھ دیندار بھی ہو؟ کیا آپ کہیں کہ مثال کے طور پر کوئی مولانا صاحب ہیں یا کوئی حاجی صاحب ہیں، بہت نیک آدمی اور امپورٹر ہیں، یا مفتی صاحب ہیں اور ایکسپورٹر ہیں، تو چھوٹتے ہی اس کے دماغ میں آئے گا کہ یار یہ پتہ نہیں یہ کون سا مفتی صاحب آ گیا، کون سا حاجی صاحب آ گیا۔